حج کرنے والے عمرہ کرنے والے اللہ جل شانہ کا وفد ہیں، اگر وہ لوگ مانگیں تو اللہ جل شانہ ان کی دعا قبول کرتے ہیں، اگر وہ مغفرت چاہیں تو ان کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوه اجابهم وان استغفروا ہو غفر لهم او کما قال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حج کرنے والے عمرہ کرنے والے اللہ جل شانہ کا وفد ہیں، اگر وہ لوگ مانگیں تو اللہ جل شانہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اگر وہ مغفرت چاہیں تو ان کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وفد 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک مجاہد، دوسرے حاجی، تیسرے عمرہ کرنے والے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ جل شانہ کے وفد ہیں، جب وہ دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے اور اللہ سے جو مانگتے ہیں ان کا سوال پورا کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہیں، جو مانگتے ہیں دیے جاتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں قبول کی جاتی ہے، جو خرچ کرتے ہیں اس کا بدل ان کو ملتا ہے۔ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جب کسی اونچی جگہ پر کوئی شخص لبیک کہتا ہے یا تکبیر کہتا ہے تو اس کے سامنے کا سارا حصہ زمین کا دنیا کے ختم تک لبیک اور تکبیر کہنے لگتا ہے، یہ سارا ثواب اس شخص کو ملتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہیں، جو مانگتے ہیں ان کو ملتا ہے، جو دعا کرتے ہیں وہ قبول کی جاتی ہے، اور جو خرچ کرتے ہیں اس کا بدل ان کو ملتا ہے، اور ایک ایک درم کے بدلے میں 10 لاکھ درم دیے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، اگر کوئی بخل کی بنا پہ نہ کرے تو کتنا محروم ہے وہ، کہیں 1 درہم اور کہیں جو ہے 1 کے بدلے 10 لاکھ درم دیے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ مکہ کے رہنے والے اگر اس کو جان لیں کہ حاجیوں کا ان پر کتنا حق ہے تو ان کی آمد پر یہ لوگ جا کر ان کی سواریوں کو بھوسا دیں، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کا وفد ہیں۔ معلوم ہوا کتنے مکرم اور محترم ہیں کہ اللہ جو ہے مکے والوں کو ان کا، حاجیوں کا، معتمرین کا حق بتا رہے ہیں کہ وہ ان کی سواریوں کا بھی جو ہے بوسہ دے، اتنی عظمت ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا حج اور عمرے کی عظمت نصیب فرمائے، اور ہرگز اللہ ہمیں محرومیت سے بچائے۔